السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ود اندر ایپیسوڈ آف ناول. پر ناول کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور جو لوگ فرسٹ ٹائم میری ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں وہ جا کے میرے چینل کو وزٹ کریں. آئی ہوپ کہ آپ کو میرا وائس اوور پسند آئے گا. ابھی میرا چینل نیو ہے تو مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، تو کائنڈلی آپ ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو لائک بھی کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولا کریں، کیونکہ اگر آپ کمنٹ کر کے مجھے بتائیں گے تو پھر مجھے سمجھ آئے گی کہ آپ لوگوں کو کیا پسند ہے اور آپ لوگوں کو کس طرح کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی مرضی کی کسی پسند کے ناول پہ ایپیسوڈز چاہیے تو آپ وہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں. تو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ہم ناول کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہو چکا ہے. تو ایپیسوڈ نمبر 26، اے ٹاکسک لور بائی امیر حمزہ. یہ صبح ارمان کے بنگلے پہ روشن تھی. وہ تیار ہو کر آفس سے نکل رہا تھا جب اس کا فون بجا. اللہ رکھا کچھ دیر میں پاکستان پہنچ جائے گا. ارمان کے چہرے پہ مسکان دوڑ گئی. مجھے وہ آج ہی اپنے سامنے چاہیے، اس نے کہہ کر فون بند کیا اور پورچ میں اپنی گاڑی نکال کر آفس کے لیے نکل گیا. اللہ رکھا اڑتے جہاز میں بے خبر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر سو رہا تھا. اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب سکون میں ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ کراچی ایئرپورٹ پر اتر کر اس کی زندگی بالکل بدل کر رہ جائے گی. وہ پچھتائے گا پاکستان آنے پہ. جہاز کے لینڈ ہونے میں کچھ وقت ہی باقی تھا. اس کی آنکھ بھی کھل گئی تھی. اس نے خمار آلود نگاہوں کو آنکھوں کو مسل کر گول کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں ابھی سفید دھواں نیلی آسمان پہ دکھائی دیتا تھا. اسی رات میں واپس چلتے جب بارش تڑا تڑ آسمان سے برس رہی تھی. پورے شہر کی طرح تنویر بھائی کا بنگلہ بھی اس بارش سے بھیگ رہا تھا. وہ لاؤنج میں بیٹھی پریشانی سے آپی میمونہ کو دیکھ رہی تھی. عائشہ، تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو. کچھ دیر میں بارش رک جائے گی تو تمہیں گھر بھیج دوں گی. اور نہ رکی تو؟ اس نے ترنت پوچھا. تو کیا تم کوئی سڑک پہ بیٹھی ہو؟ بہن کے گھر بیٹھی ہو، صبح چلی جانا. آپی نے کہہ کر سر جھٹکا. انہیں عائشہ پر غصہ آ رہا تھا اور عائشہ کو خود پہ غصہ آ رہا تھا. مجھے آج آنا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ پلیز ڈرائیور کے ساتھ مجھے بھیج دیں. آپی نے اسے ہفکی سے دیکھا پر عائشہ سے بحث میں وہ جیت نہیں سکی تھی، اس لیے انہوں نے اسے اللہ رکھے کے ساتھ بھیج دیا. بنگلے سے نکلنے سے پہلے انہوں نے اللہ رکھے کو کہا تھا دھیان سے جانا، اس گاڑی کے ابھی کاغذ بھی نہیں بنے اور نمبر پلیٹ بھی نہیں. کوئی روکے تو صاحب کو کال کر لینا. اللہ رکھے نے نیلی گاڑی کو دیکھا، پھر آپی میمونہ کی جانب رخ کر کے سر ہلا دیا. گاڑی میں عائشہ پہلے ہی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ چکی تھی. اس نے وہاں سے آپی میمونہ کی طرف الوداعی ہاتھ ہلایا اور آپی میمونہ نے اسے پورا ہاتھ کھول کر لعنت دی اور لبوں کی جنبش سے کہا دفعہ دور. عائشہ ہنس دی. اللہ رکھے نے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی چلا لی. جہاز ایئرپورٹ پہ لینڈ ہو چکا تھا. وہ اپنے سامان کو گھسیٹ کر ایئرپورٹ سے باہر نکلا اور کھلی فضا میں گہرا سانس لیا. اس نے آنکھیں موند کر سانس کھینچا تھا اور پھر وہ آنکھیں کھول ہی نہ سکا. دماغ اندھیروں کی زد میں آ گیا تھا. اس کا وجود شل ہونے لگا تھا. سڑک پہ بھیگتی نیلی گاڑی کو اچانک سے نہ جانے کیوں ہوا کہ وہ رک گئی. نہ جانے کیا ہوا کہ وہ رک گئی. عائشہ نے پریشانی سے اللہ رکھے کو دیکھا. کیا ہوا؟ اس نے شانے اچکائے. معلوم نہیں، وہ کہہ کر باہر نکلا اور گاڑی کا بونٹ کھول کر اسے دیکھنے لگا. تبھی اس گاڑی کے پاس ایک لانگ کوٹ میں ملبوس مشکوک سا آدمی آ کر رکا. عائشہ کی نظر اسی پہ تھی. اسے وہ آدمی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا. اس کے انداز میں پوری صلاحیت تھی. وہ بونٹ میں جھک کر اس میں چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا. پھر اس نے اللہ رکھے کو کچھ کہا اور اللہ رکھے نے جب گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی تو وہ سٹارٹ ہو گئی. اللہ رکھے نے اس کے تشکر امیز نظروں سے دیکھا اور وہ پراسرار شخص وہاں سے آگے بڑھ گیا تھا. عائشہ کچھ ٹھٹکی تھی. اس نے اسے بونٹ میں جھکتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالتے ضرور دیکھا تھا لیکن باقی کے عمل کو وہ دیکھ نہیں سکی تھی. جب اسے ہوش آیا تو وہ کرسی پہ بیٹھا اندھیرے کمرے میں موجود تھا. ہاتھ پاؤں بندھے تھے اور اس کے عین سامنے آفس سوٹ میں ملبوس ارمان بیٹھا تھا. وہ موبائل کہاں ہے؟ اس نے بے رحمی سے اللہ رکھے سے پوچھا. کون ہو تم؟ اللہ رکھا چلایا اور ارمان نے کھینچ کر اس کے منہ پہ گھونسا مارا تو وہ بغیر تعمیل کھکھیا کر رونے لگا. کون سا موبائل؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا. ارمان نے ضبط سے گہرا سانس لیا اور اسے اس رات کی کہانی سنانے لگا جس کا مورل اللہ رکھے نے دیا تھا. وہ جب اپنے گھر کے سامنے رکی تو گاڑی سے اتر کر اس نے اللہ رکھے کو باہر آنے کا اشارہ کیا. بونٹ کھولو. اللہ رکھے نے اسے ناسمجھی سے دیکھا پر وہ کچھ نہیں بولا اور بونٹ کھول دیا. عائشہ نے بونٹ میں جھانکا اور وہیں تھم گئی. وہاں سے اسے موبائل پڑا ہوا دکھائی دے گیا تھا. اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل نکالا. سرد ہوا کے جھونکے اس کے وجود سے ٹکرا رہے تھے. بارش تھم چکی تھی لیکن آسمان پہ بجلیاں تیز چمک رہی تھی. یہ تمہارا ہے؟ اس نے اللہ رکھے سے پوچھا. اللہ رکھے نے سر نفی میں ہلا دیا. اچھا تم جاؤ. اس نے اللہ رکھے کو جانے کا کہا اور خود وہ اندر کی جانب بڑھ گئی. امی ابو سے مل کر جب وہ اپنے کمرے میں آئی
تو آنکھیں موند کر وہ اس شخص کو سوچنے لگی، تو کیا یہ اس نے گاڑی میں ڈالا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس نے موبائل کو سامنے بیڈ پہ رکھا تھا، اس کی تصویریں بنائی اور آپی میمونہ کو بھیج کر پوچھا کیا یہ ان کا ہے؟ انہوں نے بھی جب انکار کر دیا تو عائشہ سوچ میں پڑ گئی کہ وہ اسے آن کرے یا رہنے دے۔ اگر آن کرتے ہی پھٹ گیا تو اس نے سوچ کر جھرجھری لی، میں تو نہیں کرتی آن، میں تو اسے رکھ رہی ہوں، اس نے کہہ کر الماری کھولی اور الماری میں جہاں چھوٹی سی دراز بنی تھی اس میں موبائل کو رکھ دیا۔ کچھ دن وہ موبائل اس کے ذہن میں گردش کرتا رہا، لیکن پھر وہ اسے بھول چکی تھی۔ اللہ رکھا روتے ہوئے ارمان کو اس کہانی کا مورل سنا رہا تھا جو ارمان نے ابھی سے سنائی تھی۔ وہ رات میرے کام کی آخری رات تھی، میں نے اگلے دن ہی وہ نوکری چھوڑ دی تھی کیونکہ 2 روز بعد میں نے سعودی عرب جانا تھا۔ وہ موبائل تنویر صاحب کی سالی کے پاس ہے، میرے پاس نہیں۔ ارمان کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا عائشہ کے پاس؟ اللہ رکھے کو اس کا نام تو نہیں پتا تھا، لیکن جان چھڑانے کے لیے اس نے سر ہلا دیا۔ ارمان نے کرسی کے ہاتھ پہ مکہ مارا۔ ڈیم اٹ! وہ کرسی سے بے چینی سے کھڑا ہوا۔ جس مہرے کو اس نے مذاق میں کھیل میں شامل کیا تھا وہی سب سے اہم مورا نکلے گا، اسے اندازہ نہیں تھا۔ اگر اسے ذرا برابر بھی اس بات کی بھنک لگ جاتی کہ عائشہ ہی کے پاس وہ موبائل ہے تو اسے اتنے آرام سے دور جانے نہ دیتا۔ اس نے تنویر سے بھی اسی لیے پارٹنرشپ شروع کی تھی تاکہ وہ اسے کنگال سکے، لیکن تنویر بھائی تک موبائل کی بات پہنچی ہی نہیں تھی۔ وہ بات آپی میمونہ اور عائشہ میں ہی ہو کر دم توڑ چکی تھی۔ ارمان کو لگتا رہا کہ اللہ رکھے کے پاس وہ موبائل ہوگا، لیکن عائشہ کے پاس؟ او گاڈ! اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اب وہ عائشہ تک کیسے پہنچے گا؟ کیونکہ عائشہ تک کا رستہ اب شہیر ملک سے ہو کر گزرتا تھا۔ عائشہ شہیر ملک کے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ کرتے رہے نخرے، میں اب بات بھی نہیں کروں گی، اس نے سوچا تھا، کیونکہ شہیر نے اس کی بات مانی نہیں تھی، جبکہ اس نے عائشہ ہی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ وہ اپنا سامان نیچے والے کمرے میں شفٹ کروا چکا تھا۔ آپ اپنا کمرہ چھوڑ کر مت جائیں، اس نے فراغ دلی سے اس سے روکا۔ شکریہ آپ کے مشورے کا، پر میں اپنی مرضی کرتا ہوں، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور سخت لہجے سے کہہ کر اسے بیڈ پہ بٹھا دیا۔ عائشہ کچھ بولنے لگی۔ چپ! اس نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھی۔ مجھے اب تمہاری آواز نہ آئے ورنہ ایک تھپڑ ماروں گا تمہیں میں۔ عائشہ نے اسے صدمے سے دیکھا لیکن وہ پھر بولی نہیں۔ اسے شہیر سے ڈر لگتا تھا۔ شہیر نے سارا سامان اپنے نیچے والے کمرے میں شفٹ کر لیا تھا۔ وہ اب الماری سے شرٹیں نکال رہا تھا تو عائشہ نے اسے دیکھا۔ آپ اب بلا وجہ نخرے کر رہے ہیں۔ شہیر نے پلٹ کر اسے خیرت سے دیکھا۔ میں تمہارے لیے آسانی پیدا کر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا تمہیں میری وجہ سے کوئی مسئلہ ہو، اس لیے یہاں سے جا رہا ہوں، تو آپ اپنا کمرہ مت چھوڑ کر جائیں، میں چلی جاتی ہوں کسی دوسرے کمرے میں۔ شہیر نے اپنی ساری شرٹیں نکال اور اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے بس عائشہ کو اتنا کہا، جو اس کمرے میں ہے وہ کسی دوسرے کمرے میں نہیں ہے۔ وہ کہہ کر نکل گیا تھا اور عائشہ کو پورا دن لگا اس کی بات سمجھنے میں۔ شام میں وہ جب نیچے سے اوپر آئی تو اس کی نظر شیشے کے دروازے پہ پڑی جو کمرے سے کھل کر اس سوئمنگ پول تک جاتا تھا، جس کے سامنے والی دیوار پہ پتھر لگے تھے اور آرٹیفیشل گملے رکھے تھے۔ اس کے لیے لمحے یکدم رک گئے۔ اسے شہیر بالکل اپنے پیچھے کھڑا محسوس ہوا جو اس سے پوچھ رہا تھا کہ کیا اسے سوئمنگ پول پسند ہے۔ تب عائشہ نے سر ہلایا تھا اور وہ یہ کہہ کر بھول چکی تھی، لیکن شہیر نے اس کی بات یاد رکھی تھی۔ عائشہ اپنا سر پکڑ کر بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس شخص کو کبھی سمجھ بھی سکے گی یا نہیں؟ نہیں، اس نے خود سے ہی جواب دیا۔ وہ اسے اتنی ہی سخت نظروں سے دیکھتا تھا، سنجیدہ رہتا تھا، لیکن جب بھی عائشہ کے لیے ناشتہ لاتا تو اس کے کپ سے چائے لازمی پی کر کہتا تھا، پی لو، اتنی گرم نہیں ہے۔ عائشہ کو اپنا آپ کوئی بچہ لگتا تھا جس کی پرواہ شہیر ایسے کرتا تھا جیسے اس کا منہ گرم چائے سے جل جائے گا۔ وہ اس کی ہر چیز پہ توجہ رکھتا تھا، کپڑوں سے لے کر کھانے تک کا، اور جب عائشہ اس سے بولنے کی کوشش کرتی تو وہ اسے ٹھیک سے جواب نہیں دیتا تھا اور عائشہ تب جاتی تھی جیسے ابھی تبھی ہوئی کمرے میں بیٹھی تھی۔ شہیر اسے اب بھی اگنور کر کے چلا گیا تھا اور عائشہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ شہیر سے اب بات نہیں کرے گی۔ ہاں، میں نہیں کروں گی ان سے اب بات، وہ سوچ کر بیڈ پہ درہاس ہو گئی۔ اب دیکھتے ہیں عائشہ کب تک اپنی بات پہ قائم رہتی ہے۔ یہ کراچی شہر کے بدھ بازار کا منظر ہے۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پہ لگے شامیانوں کے نیچے بیٹھے ٹھیلے والے اپنے مال کے گرد کھڑی عورتوں سے بھاؤ تاؤ کرنے میں مصروف دکھائی دیتے تھے۔ سورج آسمان پہ کھڑا اپنی کرنوں کی تپش سب کو بس میں مطلع کر رہا تھا، لیکن عورتیں اور دکاندار پھر بھی اپنے کام میں اسی دل لگی سے لگے ہوئے تھے۔ ایسے میں سڑک کے کنارے پہ ایک 18 سالہ لمبے قد اور دبتی رنگت والا میلا سا لڑکا کھڑا دکھائی دیتا تھا جس کی نظریں عقابی تھی۔ وہ آنے جانے والی ہر عورت کو بہت توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ پیر میں ٹوٹا ہوا جوتا تھا اور بدن پہ شلوار اور بنیان تھا جو بہت جگہ سے پھٹا تھا۔ وہ بہت دیر تک سب کو توجہ سے دیکھتا رہا۔ پھر اسے ایک عورت دکھائی دی جس کے ساتھ 5 سالہ بچہ تھا۔ بچے کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ اسے کان پہ لگا کر اپنے خیال میں کسی سے بات کر رہا تھا۔
سڑک کے کنارے کھڑے لڑکے کے چہرے پہ تبسم بکھر گیا. وہ ادھر سے چلنے لگا. اس کی نظریں بچے کے کان سے لگے موبائل پہ تھی. وہ چلتا چلتا ہر قدم پہ اس کی رفتار بڑھ رہی تھی. جب وہ بچے سے کچھ قدموں کے فاصلے پہ رہ گیا تو اس نے بھاگنا شروع کر دیا اور بچے کے قریب سے گزرتے اس نے کسی چپل کی طرح چیل کی طرح اس بچے سے جھپٹ کر موبائل چھینا اور بھاگ گیا. بچہ دل خراش آواز میں چیخا تھا. ماں نے بوکھلا کر اسے دیکھا، پھر اس کی طرف دیکھا جہاں بچہ روتے ہوئے اشارہ کر رہا تھا. عورت نے دیکھتے ہی دیکھتے واویلا کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ لڑکا اس سے بہت دور جا چکا تھا. دکاندار اس کی طرف مدد کو بڑھے، لیکن سب کچھ اب بے سود تھا. لڑکا اپنا کام کر چکا تھا. افق میں موجود سورج بھی اس کے ساتھ ہی بھاگ رہا تھا. وہ اس کے سر پہ ہما کی طرح تھا، جیسے کوئی نیلی آنکھوں والا ہما ہو، وہی ہما جو لوگوں پہ نیک بختی لاتے ہیں. ان کے سر پہ ہونا نصیبوں کے آسمان چھونے کی نشانی ہوتی ہے. اسے بھاگتے لڑکے کے سر کا ہما سورج تھا، جس کی چمک سے اب سب کی آنکھیں چندھا جانی جاتی تھی. شہیر ملک سے یہ لڑکا اب بہت جلد ملے گا. وہ لڑکا بھاگ کر گندی گلیوں میں گھس گیا تھا، جہاں کے مکان ایک کمرے پہ مشتمل تھے. ان کی چھتوں پہ تین بچے تھے جو بوسیدہ لباس میں میلے کچیلے بچے گٹر کے پانی میں چپ چپ کرتے گزر رہے تھے. کوئی نالی کنارے میں بیٹھا رفع حاجت کرتا اپنی ماں کو پکارا تھا. وہ اس بچے کے پاس سے بھی ہوا بن کر گزرا تھا. گھر سے پانی لوٹے میں لانے والی ماں اس کے یوں ہوا بن کر گزرنے پہ دھک سی رہی تھی. اس کے لوٹے سے پانی چھلک کر گیا تھا، لیکن لڑکا بے پرواہ تھا. سب سے بے پرواہ. وہ جب چند اور گلیاں گزر گیا تو اس کا سانس پھولنے لگا اور وہ بے ترتیب ہوتے تنفس کے ساتھ ایک دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوا. گھر میں صبح ہونے کے باوجود بھی اندھیرا تھا. میلی دیواروں سے غربت ٹپک رہی تھی. ٹین کی چھت میں سوراخ تھے. فرش پہ ایک پرانا کارپیٹ بچھا تھا جس پہ بوڑھا آدمی پڑا تھا. اس کا ایک ہاتھ اور ٹانگ مفلوج تھی. بولا بھی شاید نہیں جاتا تھا. اس کے قریب بیٹھی کچڑی بالوں کریلے کے چھلکے جیسی جلد اور دھنسی آنکھوں والی عورت چولہے پہ کچھ پکا رہی تھی. ایک دم سے اس کے اندر آنے پہ وہ دونوں ہی چونکے تھے. سکندر کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کے پھولے سانس سے گھبرا کر ماں نے پوچھا. سکندر نے جواب دینا ضروری نہ سمجھا. وہ تیزی سے سامنے رکھے پلنگ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور جھک کر وہاں سے ایک ٹرنک نکالا. اس پہ تالا لگا تھا. سکندر نے گلے میں ڈلی ڈوری کو آگے کیا. اس میں چابی ظاہر ہوئی. سکندر نے اس چابی سے تالا کھولا اور وہ چیزیں پھر پھرولنے لگا. کچھ ہی دیر میں اسے اپنی مطلوب چیز مل گئی تھی. اس نے چٹکی میں پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا. وہ ایک چھوٹا سا سم کارڈ تھا، پر اس سم کارڈ کا عکس سکندر کی آنکھوں میں ہیرے جیسا بنا تھا. اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی. اس نے مٹھی میں موجود موبائل کو دیکھا اور پھر وہ کھڑا ہو گیا. کہاں جا رہا ہے آپ؟ ماں نے پیچھے سے پوچھا. سکندر نے باہر جاتے جاتے جملہ اچھالا. وقت بدلنے. اس کے لہجے میں کمال کا اعتماد تھا. اب کی بار اس کی چال میں ایک نیا پن تھا. توقیر اور روب وہ اب انہی گلیوں کی تنقید سے دیکھ رہا تھا. حتی کمیز نظروں سے دیکھ رہا تھا. نفرت سے دیکھ رہا تھا. اسے یک ہر اس چیز سے الجھن ہوئی تھی جس میں آج تک اس نے زندگی گزاری تھی. اس کا ہمہ آسمان کا سورج ایک بار پھر اس کے بالکل سر پہ آ گیا تھا. اس نے ایک جگہ رک کر وہ سم کارڈ موبائل میں ڈالا اور اس سم میں موجود سارے نمبر دیکھنے لگا. وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس لیے اس میں موجود ہر نمبر پہ کال کرنا شروع کر دی. اس سم میں گنتی کے 5-6 نمبر ہی تھے اور 5-6 نمبروں میں سے ایک ہی نمبر تھا شہیر ملک کا، جس نے اب سکندر سے ملنا تھا. سکندر نے اس کی قسمت بدلنی تھی اور شہیر ملک نے سکندر کی. شہیر ملک کے بنگلے پہ اثر کا وقت ہوا چاہتا تھا. آسمان کا سورج سرد پڑ رہا تھا. وہ ہر لمحے کے ساتھ زرد مائل سرخی ہو رہا تھا. اسے اب لوگ آنکھ بھر کر دیکھ سکتے تھے. پرندے نرم ہوا سے محظوظ ہوتے چہچہا رہے تھے. وہ ابھی آفس سے آیا تھا. لان میں رکھی کرسی پہ بیٹھ کر وہ میکسی سے کھیل رہا تھا. ان سب چکروں میں وہ میکسی کو بالکل ہی بھول چکا تھا. میکسی اس کے پیروں کو چوم رہا تھا اور شہیر اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا. شہیر کا ذہن الجھا ہوا تھا. اسے ارمان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہا تھا. اس نے اس سڑک پہ موجود سبھی چیزوں کو کھنگال لیا تھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا. اسے بہت نا امیدی ہوئی. شہیر نے گہرا سانس لے کر سب کچھ سر سے جھٹک دیا اور میکسی کی طرف متوجہ ہو گیا جو اس سے لپٹنے کو ہو رہا تھا. بنگلے کے اوپر والے شہر کی کمرے کی بالکونی میں کھڑی عائشہ یہ منظر دیکھ رہی تھی. اسے کتے پسند تھے، پر اتنے بڑے کتوں سے اس کی جان نکلتی تھی اور شہر اسے ایسے لاڈ کر رہا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹا سا پپی ہو. عائشہ نے سوچا تھا کہ وہ شہر سے آج پھر ایک بار بات کرے گی. وہ شہر کو بتائے گی کہ زویا نے اسے سب کچھ بتا دیا اور اسے شہر پہ یقین آ گیا ہے. وہ شہر پہ اعتماد کرنا چاہتی ہے. وہ اس کی بات پہ یقین لے آئی ہے کہ شہر ایک دن سب کچھ ٹھیک کر دے گا اور اسے وہ اب آرام سے رات میں سوتی ہے گھر والوں کو یاد تو کرتی ہے پر روتی نہیں ہے. وہ اس امید پہ خوش رہتی ہے کہ شہیر اس کے گھر والوں سے ضرور ملا دے گا. گاجری قمیص شلوار میں ملبوس لڑکی کے کندھے پہ سفید دوپٹہ تھا.
بال ہمیشہ کی طرح کمر پہ کھلے گرے تھے، چہرے پہ 2 لٹیں تھیں، آہو چشم شہیر ملک پہ جمے تھے۔ بہت دنوں بعد اس نے آج ہلکی سی لپسٹک بھی لگائی تھی، جس سے اس کے انابی باریک ہونٹ اور بھی پرکشش لگتے تھے۔ گردن کا تل ویسے ہی گردن پہ موجود تھا۔ وہ مخروطی انگلیوں سے ریگنگ کو پکڑ کر کچھ جھک کر نیچے دیکھ رہی تھی۔ میکسی کچھ دیر اس کے ساتھ کھیلتا رہا، پھر اسے گارڈ آ کر لے جانے لگا تو وہ بھاگ کر بالکونی سے کمرے میں آئی، اور پھر کمرے سے نکل کر وہ باہر آ گئی تھی۔ لان کی گھاس پہ جیسے ہی قدم رکھے تو عائشہ نے اپنی رفتار آہستہ کر لی۔ اب وہ اتنی بھی بےتاب نہیں ہو رہی تھی۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم اس سے اب بات نہیں کرو گی، لان میں لگے پھولوں نے سوال کیا تو عائشہ نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ کیا میں نے ایسا کہا تھا؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ پھول ہوا سے ہلے، یوں لگا جیسے وہ اس کی بات کی تائید کر رہے ہوں۔ عائشہ نے کندھے اچکائے۔ مجھے یاد نہیں، وہ شرارت سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ پھول اس کی بات پہ ہنس دیے اور وہ شہیر کے پاس پہنچ گئی تھی۔ شہیر کی اس کی طرف پشت تھی۔ جب وہ پلٹا تو عائشہ سے ٹکرا گیا۔ گارڈ میکسی کو لے کر ان سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ عائشہ کن اکھیوں سے میکسی کو بھی دیکھ رہی تھی۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ اب وہ نہیں آئے گا تو وہ شیر کی طرف متوجہ ہوئی۔ شیر نے سارے لا کر لب بھینچ کر سنجیدگی سے کہا، یعنی جی کیوں کھڑی ہو یہاں؟ عائشہ نے شانے اچکائے۔ ویسے ہی۔ شیر کے سامنے کھڑی تھی۔ آفس ڈریس میں ملبوس لڑکے نے کوٹ اتارا ہوا تھا، شرٹ کے اوپر کے بٹن کھلے تھے جہاں اس کا فراخ سینہ دکھائی دیتا تھا، اور گلے کا چین بھی۔ عائشہ نے اس کے دل پہ لکھا اپنا نام دیکھنا چاہا، پر اس تک رسائی ممکن نہ تھی۔ اچھا، وہ کہہ کر دوسری طرف جانے لگا۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ آپ نہیں رکیں گے میرے پاس؟ اس نے پوچھا۔ شہیر نے سر نہ میں ہلایا، اپنا ہاتھ چھڑایا۔ مجھے بہت سارے کام ہیں، جبکہ اسے کوئی کام نہیں تھا۔ عائشہ کی بھویں تن گئی۔ میں آپ کو منا رہی ہوں، آپ اس لیے زیادہ اترا رہے ہیں نا؟ اس نے سینے پہ ہاتھ باندھ لیے۔ وہ شہیر کی اب پھر سے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اسے جانے ہی نہیں دینا چاہتی تھی۔ تمہیں کس نے کہا کہ مجھے مناؤ؟ اس نے بھی سینے پہ ہاتھ باندھ لیے، چہرہ ویسے ہی بے تاثر تھا۔ نیلی آنکھوں میں جھانک کر عائشہ اس کے قریب ہوئی۔ میں نہ ایک حد تک لوگوں کو مناتی ہوں، پھر منانا چھوڑ دیتی ہوں۔ شیر اس کی بات پہ عجیب سے ہنسا۔ تم مجھے مت مناؤ کیونکہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ عائشہ اس کی بات پہ جھنجھلا گئی۔ تو پھر یہ منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ دور رہنے کی وجہ کیا ہے؟ شہیر اسے کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب ہوا، سینے سے بازو کھولے اور ایک بازو اس نے عائشہ کی کمر کے گرد حائل کر کے اسے جھٹکے سے اپنے سینے سے لگایا۔ تم چاہتی ہو میں تمہارے قریب آؤں؟ اس نے گہری نظروں سے عائشہ کو دیکھا۔ عائشہ کا دفعتاً بری طرح دل دھڑکنے لگا۔ وہ بولنا بھول گئی تھی۔ کندھے کا آنچل ڈھلک کر کونی پہ آ گیا تھا۔ عائشہ کا ہاتھ شہیر کے بازو پہ تھا اور وہ اس سے نظریں نہ ملا سکی۔ بتاؤ، آ جاؤ تمہارے قریب؟ وہ اس کے اوپر جھکتا، اس کے کان کے لوپ سے اپنے لب مس کرتا پوچھ رہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں عائشہ کے وجود کو جلانے لگی تھی۔ شہیر کی نظر اس کے چہرے سے ہوتی اس کی ہنس جیسی لمبی گردن پہ تل پہ ٹھہر گئی۔ اس کی پرانی خواہش نے پھر سے دل میں سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے عائشہ کی گردن پہ اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلی آہستگی سے پھیرنا شروع کی اور تل پہ لے جا کر وہ رک گیا۔ وہ تل پہ انگلی ٹھہر کر آہستہ سے آہستہ سلہانے لگا تھا۔ عائشہ اس کے بس میں ہونے لگی تھی اور اسے لگ رہا تھا جیسے شہیر اس پہ سحر پھونک رہا ہے۔ اس نے اس کی قربتوں کی تپش اور سہی نہ جا رہی تھی۔ وہ فی الحال بہکنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اتنے قریب آنے کا نہیں کہا تھا۔ محبتوں کا جو فسوں یکدم سے فضا میں چھایا تھا وہ کانچ کی طرح چٹک گیا۔ شہیر نے دل کی فریاد کا گلا دبا دیا اور اپنی انگلیاں پہلے اس کے دل سے ہٹائی، پھر اس کی کمر کو چھوڑ کر اس سے دور ہو گیا۔ مجھ سے دور رہا کرو تم۔ اسے غصہ سا آیا۔ عائشہ کی بات عائشہ جانتی تھی وہ کیوں ایسے بول رہا ہے۔ عائشہ نے اسے سمجھنا چاہا، اپنا دوپٹہ درست کرتی ہوئی بولی، شہیر میں ابھی ذہنی طور پہ اس کی بات مکمل شہیر نے کی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جاؤ یہاں سے۔ عائشہ کے چہرے پہ سائے لہرانے لگے۔ اسے شہیر کا انداز برا لگا۔ ٹھیک ہے، جا رہی ہوں۔ وہ پیر پٹک کر پلٹی اور جانے لگی کہ کرسی میں الجھ کر گرتی بچی۔ شہیر نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ خیال سے چلا کرو، اس نے اسے ٹھیک سے کھڑا کرنے کے بعد کہا۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ جھٹکے سے اپنی بازو سے ہٹایا اور اسے دھکا دے کر بولی، اب آپ مجھ سے دور رہیں۔ شہیر نے اسے گھورا۔ وہ کچھ بھی کہتا ہے کہ وہ دور کھڑے میکسی نے ہونہار نظروں سے عائشہ کو دیکھا۔ وہ اپنی چین چھڑا کر عائشہ کی طرف بھونکتے ہوئے دوڑا تھا۔ اسے لگا تھا کہ عائشہ اس کے مالک کو مار رہی ہے۔ ایک دم سے ہونے والے شور پہ عائشہ نے چونک کر دوسری طرف دیکھا اور اس کی جان نکل گئی۔ شہیر نے بھی میکسی کو بھاگ کر عائشہ کی طرف آتے دیکھا تو فوراً عائشہ کے سامنے آیا اور عائشہ نے پیچھے سے اس کے گرد بازو پھیلا کر مٹھیوں سے شہیر کی شرٹ پکڑ لی۔ وہ آنکھیں میچ کر چیخنے لگی تھی۔ شہیر نے ہاتھ سے اشارے سے میکسی کو روکا۔ نہیں میکسی، اس نے روب سے کہا تو میکسی وہیں رک گیا اور اس کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ وہ شہیر کو چہرہ اٹھا کر دیکھنے لگا تھا۔ یہ تمہاری مالکن ہے، اس سے کچھ بھی نہیں کہنا آپ سے، شہیر اسے سمجھا رہا تھا۔ عائشہ نے دھیرے دھیرے کہ آنکھیں کھولی۔ شہیر نے اس کے سینے پہ بندھے ہاتھ پکڑے۔ عائشہ سامنے آؤ۔ میں نہیں آ رہی۔ وہ دوبارہ سے اس سے لپٹ گئی۔ میں کہہ رہا ہوں سامنے آؤ، کچھ نہیں کہے گا اب یہ۔ عائشہ کو اس نے زبردستی سامنے کیا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس کا یہ جملہ اس کے سارے ڈر فراموش کر چکا تھا۔ اس نے گردن ترچھی کر کے شہیر کو دیکھا۔ ریلیکس۔ اس نے عائشہ کا جو ہاتھ پکڑ رکھا تھا اس کی پشت کو انگوٹھے سے نادستہ
سہلا رہا تھا۔ یہ اس کی پرانی عادت ہے، اسے لگتا ہے ایسے وہ دوسروں کی تکلیف کم کرتا ہے۔ عائشہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر وہ میکسی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد گارڈ میکسی کو واپس لے گیا تھا۔ میکسی کے جانے کے بعد شہیر نے عائشہ کی طرف گھوما۔ آپ مجھ سے اب دور رہیں۔ اس نے عائشہ کا جملہ دہرایا اور آنکھوں سے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جو عائشہ نے بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ عائشہ نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑا۔ ڈر میں پکڑ لیا تھا، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہیر نے محظوظ نظر اس پہ ڈالی اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ اس کی گال پہ ہلکی سی مسکان سے ایک ڈمپل پڑا تھا جس میں عائشہ پھنس کر رہ گئی تھی۔ عصر کب گہری ہونے لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ رات ارمان ملک کے بنگلے پہ گہری تھی۔ گھر میں وہی پراسرار نیم اندھیرا اور خاموشی تھی۔ لاؤنج میں زرد فانوس روشن تھا جس کی ہلکی روشنی سارے میں خوابناک اندھیرا بکھیرے ہوئے تھی۔ ایسے میں زینے چڑھ کر ارمان ملک کے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر جھانکو تو وہاں وہ کرسی پہ بالکونی میں بیٹھا اندھیرے کا ہی حصہ لگتا تھا۔ کالج آفس سوٹ میں ملبوس ارمان کے بال اس کے ماتھے پہ بکھرے تھے، پر سوچ نظروں سے وہ سامنے کالے آسمان کو دیکھ رہا تھا جس پہ تارے بکھرے تھے، لیکن اسے بھی وہ مدھم روشن لگ رہے تھے۔ اس کے اندر کی تیرگی اسے ہر سو پھیلی دکھائی دیتی تھی۔ وہ دماغ سے کام کر رہا تھا، اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ مگر عائشہ سے رابطہ کروں تو کیا وہ میری مدد کرے گی؟ اس نے سوچا۔ ہاں، وہ میری مدد ضرور کرے گی۔ میں نے اس کے سامنے ابھی بھی یقیناً مظلوم ہی ہوں گا کیونکہ میں اس کا سابقہ شوہر ہوں، وہی شوہر جس کے ماتھے بندوق رکھ کر شہید نے عائشہ کو اس سے دور کیا، اسے طلاق دینے پہ مجبور کیا۔ اس کے ذہن نے تیزی سے کہانی بننا شروع کر دی۔ وہ کرسی سے کھڑا ہوا۔ ہاں، میں وہی ارمان ملک بن کر اس سے بات کروں گا جسے اس نے ابھی تک دیکھا ہے، ایک بہت محبت کرنے والا شخص جو بہت معصوم ہے۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا۔ میں اسے خود سے بس ایک بار ملنے کا کہوں گا اور وہ ایک ملاقات ہی پورا کھیل بدل دے گی۔ اس کے چہرے پہ سرد مسکان دوڑ گئی تھی۔ اس نے موبائل کی ٹچ اسکرین روشن کی، اس پہ عائشہ کا نمبر ملانے لگا۔ آسمان کے تارے اسے دم سادے دیکھنے لگے تھے۔ ہر طرف نئی سازش کی بو پھیل گئی تھی۔ رات شہیر ملک کے بنگلے پہ بھی گہری دکھائی دیتی تھی۔ شہیر کے کمرے میں عائشہ بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ جب بھی رات پھیلتی تھی اس کا دکھ بڑھنے لگتا تھا۔ جب وہ بالکونی میں ڈھلتی شام میں کھڑی ہوتی تو دور عمارتوں کی زرد روشنیوں سے اداس لگتی تھی۔ اس کی سوچیں خود ہی لپکتی اس کے گھر تک چلی جاتی تھی۔ نہ جانے اس وقت گھر میں کیا ہو رہا ہوگا، ابو کی طبیعت ٹھیک ہوئی ہوگی یا نہیں، سفیان کالج جا رہا ہے یا نہیں، کیا امی بھی ابھی بات پہ ناراض ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ سب سوچتی تو اس کا دل اندر ہی اندر کٹنے لگتا تھا۔ وہ اب بس یہ دعا کرتی تھی کہ شہیر اپنے مقصد میں جلد کامیاب ہو جائے اور پھر وہ اس کی زندگی میں بھی سب کچھ ٹھیک کر دے۔ وہ بیٹھ کر ان سے کمر ٹکا کر بیٹھی سوچوں میں گم تھی کہ سائڈ ٹیبل پہ رکھا اس کا موبائل بچا۔ وہ اس کی ٹون پہ چونکی تھی۔ یکدم ہی وہ ماضی سے حال میں واپس آئی تھی۔ کھلی کھڑکیوں کے پردے ہٹے تھے، گہری کالی رات اندر جھانک رہی تھی۔ چاند آج کل دیر سے نکلتا تھا، آسمان پہ سیاہی کافی دیر تک رہتی تھی، گپ اندھیرا سا ہوتا تھا۔ عائشہ نے گردن تیچھی کر کے بے دلی سے فون اٹھایا، اپنے سامنے کیا اور اس کی دنیا وہیں تھم گئی۔ ارمان، اس نے یہ نمبر ڈیلیٹ نہیں کیا تھا۔ عائشہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے پہلی کال پہ فون نہیں اٹھایا تو کال مسلسل آنے لگی۔ عائشہ نے بہت ہمت کر کے کال اوکے کی۔ شہیر اپنے کمرے میں بیٹھا فون بجتا سن رہا تھا۔ یہ ایک دوسرا فون تھا جس سے وہ عائشہ کے موبائل کی کالز ہیک کرتا تھا۔ وہ اس موبائل کی اسکرین کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے فون کا اسپیکر آن کیا۔ عائشہ، کانوں میں ارمان کی بے بس آواز گونجی۔ عائشہ کا دل ڈوب کے ابھرا۔ کیسی ہو؟ میں نے آپ سے رابطے کرنے کی بہت کوشش کی، آپ سے ملنے کی بھی، پر میں ناکام رہا۔ وہ تیزی سے بولنے لگا، پھر ایک دم رکا۔ آپ عائشہ ہی بات کر رہی ہیں نا؟ اس کا لہجہ محتاط ہو گیا تھا۔ جی۔ عائشہ کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ کمرے میں ہر چیز خاموش ہو کر اسے دم ساڑے کر سننے لگی تھی۔ شہیر کی توجہ بھی اس کے الفاظ پہ برابر تھی۔ او شکر ہے۔ ارمان جیسے تھک گیا تھا۔ اس نے پھر بھرائی آواز میں کہنا شروع کیا، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا، میں آپ کو شہیر سے نہ بچا سکا، میں اپنی شادی کو نہ بچا سکا، پر میں کیا کروں؟ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ اس نے میرے ماتھے پہ پسٹل رکھ کر مجھ سے طلاق کے پیپر سائن کروایا تھا۔ میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو وہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ اس نے اپنی بات میں وقفہ دیا، پھر بولا، آپ مجھے سن رہی ہیں نا؟ عائشہ کے سانس تک کی آواز ابھی اسے سنائی نہ دی تو اس نے پوچھا۔ عائشہ نے دھڑکتے دل سے کہا، جی۔ اس کی دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ارمان کی باتیں اسے پھر سے وہی سب یاد کروا رہی تھی۔ وہ بھی نیم اندھیرے کمرے میں ضبط سے مٹھی بھینچ کر عائشہ اور ارمان کے درمیان ہونے والی بات سن رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ارمان اتنی ہمت کر لے گا، لیکن ارمان سے زیادہ اسے عائشہ کا اس وقت عمل جاننا تھا کہ وہ کیا کرتی اور کہتی ہے۔ ارمان اس کی جی کہتے ہی دوبارہ اپنی بات کہنے لگا، عائشہ، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کے لیے شہر کے گھر سے نکلنا آسان نہیں ہوگا، لیکن میں بس چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار کسی طرح مجھ سے مل لیں۔ شہر ایک بہت بڑا پلانر ہے، اس نے ہمیں دور کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے ایک بار مل لیں، میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ اس کی بات پہ ساکت رہ گئی۔ گہری خاموشی سے پھر سے دونوں کے درمیان چھا گئی۔ اپنے کمرے میں موجود ارمان کا دل بھی تیز تیز دھک دھک کر رہا تھا۔
عائشہ کیا آپ مجھ سے مل کر میری سب کچھ ٹھیک کرنے میں مدد کریں گی؟ میں جانتا ہوں شہید میرا بھائی ہے، لیکن اس نے آپ کے ساتھ سب سے زیادہ برا کیا ہے۔ آپ کی امی ابو تک آپ سے بدگمان ہو گئی ہیں۔ اس نے عائشہ کی دکھتی رگ دبائی۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار مجھ سے مل لیں۔ اس وقت میں ذہنی طور پر کسی بھی چیز کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اب میں سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہوں۔ بس مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ آپ کریں گی نا میری مدد؟ اس کی ساری باتیں مکمل ہو گئی۔ اب اس نے جواب سننا تھا۔ کمرے میں بیٹھے شہید کا بھی پورا وجود دکان بن گیا تھا۔ یہ وقت فیصلے کا تھا۔ آج اسے معلوم ہوگا کہ عائشہ نے ابھی تک اسے کتنا جانا ہے۔ اس نے ایک بار ریاض کی باتوں میں آ کر اس پہ شک کیا تھا، کیا وہ آج بھی شہیر پہ بے اعتباری دکھائے گی؟ اس کا دل اس سے سوال کر رہا تھا، لیکن جواب عائشہ کے پاس تھا، اور عائشہ کو وقت لگا بولنے میں۔ اس نے سوچنے کے لیے وقت لیا۔ اب کی بار اس نے بات کو سنتے ہی فیصلہ نہ کیا۔ اس نے پہلے سوچا، تھوک نگلا، پھر بولی، ارمان، ہاں میں آپ کو سن رہا ہوں۔ وہ بغیر تعمل بولا، میں اس سب میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے نہیں پتا کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون بھسا رہا ہے اور کون بچا رہا ہے۔ مجھے سچ میں کچھ بھی نہیں پتا، لیکن اب بس میں ایک بات جانتی ہوں کہ میں نے شہیر پہ بے اعتباری کی تھی، جس کی سزا ابھی تک مجھے مل رہی ہے، اور اب میں دوبارہ غلطی نہیں کرنا چاہتی۔ ہاں بہت کچھ غلط ہو گیا ہے میری زندگی میں، لیکن شہیر نے کہا ہے کہ وہ سب ٹھیک کر دیں گے، اور میں اب خود کو ان کے حوالے کر دینا چاہتی ہوں۔ اب تک میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میں نے خود اپنے ساتھ کیا۔ مجھے عقل سے کام لینا چاہیے تھا۔ وہ رکی، گہرا سانس لی، اور اس نے سانس کے خارج ہوتے ہی ارمان کی پوری سازش تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ شیر خود ساکت رہ گیا تھا کہ وہ سیدھا اس نے موبائل کو اور قریب کر لیا۔ اس کی اب دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ میں نے جب آپ سے شادی کی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ آپ سب کر سکتے ہیں، آپ مجھے پروٹیکٹ کریں گے، لیکن آپ بہت کمزور نکلے۔ ارمان، آپ نے میرے گم ہوتے ہی مجھے طلاق بھی دے دی۔ آپ پولیس کے پاس بھی جا سکتے تھے۔ ایسا کیا تھا جو آپ نہیں کر سکتے تھے؟ آپ بااثر تھے، سب کر سکتے تھے، لیکن آپ نے مجھے بہت آرام سے چھوڑ دیا۔ آپ نے مجھے بہت جلد ڈس اون کر دیا۔ شہید نے کیا کیا میں نہیں جانتی۔ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ انہوں نے ابھی تک میرے ساتھ کچھ برا نہیں کیا۔ اگر مجھے آپ سے سچ میں خطرہ ہے تو انہوں نے مجھے بچایا ہی ہے، اور ابھی تک انہوں نے بھی میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا جس سے مجھے ان پہ شک ہو۔ وہ مجھے ہرٹ نہیں کرتے، مجھے پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ میں سچ کہوں تو مجھے ارمان آپ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا کہ کوئی آدمی اتنا بے بس کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کسی کے بھی کہنے پہ طلاق دے دے۔ ایسی تو گلی محلے کے عام لوگ بھی نہیں کرتے، جیسا آپ جیسے بااثر انسان نے کیا ہے۔ اور اس سب کے بعد مجھے بس آپ پہ ترس آتا ہے کہ آپ مجھ سے بھی زیادہ مظلوم اور کمزور نکلے۔ میں اب کسی بھی کہانی پہ تب تک یقین نہیں کروں گی جب تک اسے سمجھ نہیں لیتی۔ میں شیر کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی۔ مجھے دوبارہ کال مت کیجیے گا۔ آپ ایک کمزور انسان ہیں، اور کمزور لوگ محبت کے دعوے کرتے اچھے نہیں لگتے۔ اس کا پورا وجود غصے سے کامنے لگا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا یہ اس کے دل کی باتیں تھی۔ جب ارمان نے اسے طلاق دی تھی تو اسے طلاق سے زیادہ اس کی بات کا صدمہ ہوا تھا کہ ارمان سے اسے اتنی جلدی چھوڑ دیا، جبکہ وہ یہ سوچتی تھی کہ ارمان شہید کے ہم پلہ ہے، وہ اس سے لڑ سکتا ہے، لیکن وہ عائشہ کے لیے کوئی قدم نہ اٹھا سکا۔ اس نے اگر کوئی قدم اٹھایا بھی تو پیچھے کی طرف اٹھایا۔ اگر شہید کی جگہ کوئی اور عائشہ کو اٹھا کر لے جاتا تو تب بھی ارمان ایسے ہی کرتا۔ آج عائشہ عزت سے شہید کے بنگلے میں موجود ہے، کیا کسی اور کے اٹھا کے لے جانے پر اس کی عزت یہ وقار سلامت ہوتا؟ شاید نہیں۔ عائشہ جب بھی یہ سب سوچتی تھی تو اس کی روح کام جانتی تھی۔ شہید اس کے لیے لڑ سکتا ہے، وہ عائشہ کو پروٹیکٹ کرنے کی ہمت رکھتا ہے، اور عائشہ اب شہید پہ بے اعتمادی نہیں کرنا چاہتی۔ عائشہ نے فون سے اسی وقت ارمان کا نمبر بلاک کیا تھا تاکہ شہید تک یہ بات نہ پہنچے، ورنہ وہ پتہ نہیں کیا سوچے گا۔ اور نیم اندھیرے کمرے میں بیٹھا شہیر ہلنا تک بھول گیا تھا۔ اسے سنبھلنے میں وقت لگا، اور سنبھلتے ہی اس کے ذہن کے پردے پہ عائشہ کے الفاظ چلنے لگے، میں شہیر کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ شہیر کے لبوں میں مسکراہٹ دور گئی۔ وہ جیت گیا تھا۔ اس نے عائشہ کا اعتبار جیت لیا تھا، عائشہ نے شہیر کا۔ اور اپنے کمرے میں موجود ارمان کا چہرہ بے عزتی کے احساس سے تاریک پڑ گیا تھا۔ وہ ارمان اور اس کی باتوں کو ذہن سے جھٹک کر بیڈ سے کھڑی ہوئی اور کمرے سے نکل گئی۔ اس نے صبح سے شہیر کو نہیں دیکھا تھا، نہ جانے وہ آفس سے آیا بھی ہے یا نہیں۔ وہ سوچتی ہوئی نیچے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے اپنے عقب سے زویا کی آواز آئی، چائے پیو گی؟ وہ زینے اترتی ہوئی رکی۔ اس نے مڑ کر زویا کو دیکھا، جو شاید اپنے کمرے سے ہی نکلی تھی۔ میں چائے پینے کا سوچ رہی تھی، اکیلے مزہ نہیں آتا، آؤ تم بھی پیو گی؟ زویا قدم قدم چلتی زینے اتر کر عائشہ کے پہلو میں آ کر رکی تھی۔ عائشہ اسے کچھ دیر دیکھتی رہی۔ لائم کی آنکھوں میں زویا کی کے لیے محبت دیکھنے اور زویا کا شہیر کی طرف سے خود ہی محتاط رہنا عائشہ کے دل کے اندیشوں کو کم کر چکا تھا۔ اس نے آہستگی سے ساری لا دیا تو زویا خوش ہوگی۔ وہ دونوں نیچے لاؤنج میں آ گئی تھی۔ ملازم ان کے لیے چائے بنانے چلا گیا تھا۔ عائشہ اور زویا لاؤنج میں رکھے صوفے پہ بیٹھ چکی تھی۔ تبھی زویا کھنگاری، میں نے تم سے بات کرنی تھی۔ عائشہ نے سادگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کہو۔ وہ شہیر کو ڈھونڈنے کا فیصلہ ترک کر کے زویا کو سننے لگی تھی، جو بول رہی تھی، میں نے تم سے معافی مانگنی تھی۔ عائشہ کی بھاویں سکڑ گئی۔ کس وجہ سے؟ اس دن جو میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم شیر کو چھوڑ دینا، میں سنبھال لوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ عائشہ وہ اتنا کہہ کر عائشہ کے قریب ہوئی۔ یہ بات سچ ہے کہ میں شیر سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ ہم اپنے مذہب کو محبت کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے میں شیر سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ میں کچھ دنوں میں واپس چلی جاؤں گی، جیسے ہی یہاں سب بہتر ہوگا میں امریکہ چلی جاؤں گی۔
اس نے عائشہ کے ہاتھ پکڑے. شیر کا تم نے خیال رکھنا ہے. میں نے اسے تمہارے لیے تڑپتے دیکھا ہے. تم چھوڑ جاؤ گی اسے تو بھی وہ رہ لے گا، لیکن محبت کا ادھورا پن انسان کی زندگی طویل کر دیتا ہے، اور اس طویل زندگی میں بس کرب ہوتا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ شیر کی زندگی تکلیف میں گزرے. اس نے بہت دکھ دیکھے ہیں، اس نے اپنوں کو کھویا ہے، اس لیے اب تم اس سے دور نہ جانا. وہ تمہیں اپنا سب کچھ سمجھتا ہے. وہ سانس لینے کو رکی. عائشہ اس کی بات بہت توجہ سے سن رہی تھی. اس کے دل میں زویا کے لیے عزت اور پیار بڑھنے لگا تھا. شیر میں کچھ بری عادتیں ہیں. وہ ضدی ہے، غصہ کرتا ہے، بات بات میں مارنے کی دھمکی دیتا ہے، لیکن وہ کبھی اپنے سے جڑے شخص کو ہرٹ نہیں کرتا. اگر کرتا بھی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. تم شیر کو اتنے اچھے سے نہیں جانتی جتنے اچھے سے میں جانتی ہوں. وہ لوگوں کو چانس دیتا ہے. اگر اس کے سامنے کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے موقع دیتا ہے، اسے ایک دم سے نہیں چھوڑتا. اور ایسا ہے کہ اپنے دکھ کبھی بھی کسی کو کہتا بھی نہیں ہے، اپنے اندر رکھتا ہے، ان سے لڑتا ہے. ایک وقت بہت سی جنگیں لڑ رہا ہوتا ہے. میں بس یہ چاہتی ہوں کہ جس شخص نے سب کے لیے اتنا اچھا کیا ہو، اس کے ساتھ اب کچھ برا نہ ہو، اور اس کی بھلائی تمہارے ساتھ ہے. وہ تمہارے ساتھ رہ کر خوش ہے، اس کی خوشی تم ہو، اور تم اس سے دور مت ہونا. اس نے اپنی بات مکمل کر کے عائشہ کی طرف امید سے دیکھا. ظاہر سی بات ہے اس وقت عائشہ کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، اور اس کا اتنا بڑا مسئلہ اتنے آرام سے حل ہو گیا تھا. تو اس نے یہی کہنا تھا. ہاں زویا، وہ کھنگار کر بولی.